ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی یاد کے ذریعے سے، اس کی باتوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مجلہ مصفہ، صاف ستھرا، منور اور روشن کر سکیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جان بخشی ہوئی ہے کہ ہم جب تک زمین پر زندہ ہیں اللہ رب العالمین کے حمد کے کلمات اور اس کی توحید کے نغمے گائیں، گنگنائیں اور اس کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی کوشش کریں. المیہ یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو جن صفات سے متصف کرنا چاہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کام کو، ان احکام کو کر کے دکھلایا ہے اور ہم کو ابھارا ہے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے رب سے ملاقات کر سکیں. ہمارے اندر کافی ایسے صفات ہیں، کافی ایسی عادتیں ہیں جن پر ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین یا اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا تھا اور کبھی ان لوگوں نے ایسی تعلیم نہیں دی تھی کہ اس چیز کو اپنایا جائے. ہمارا نبی ہمیشہ حق پر زندہ رہا، حق کی تعلیم دیتا رہا اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، وہی سب سے سچا ہے، وہ اپنے وعدوں میں برحق ہے. اس نے جو بات کہی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ اپنی باتوں پر برحق ہے، ثابت ہے، قائم ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس صفت سے جڑ جائیں، اس کوالٹی سے جڑ جائیں، یہ چیز ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے رب کے بندوں میں، ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کا ذکر، جن کے لیے دعا ہم بار بار اپنی نماز میں، 5 وقت نمازوں میں، فرائض میں، سنن میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ بات آئے گی تفصیلاً کہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے کس طرح ابھارا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہم کو اس سے دور رہنے کے لیے زور دیا ہے، ہم کو اکسایا ہے، ہم کو ابھارا ہے، ہماری تحریض کی ہے کہ ہم اس صفت سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، سچائی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ایسی چیز ہے کہ آج کے دور میں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. امانت کے نام پر جو دغا، جو دھوکہ اپنے اور غیروں کے درمیان کی جو شکایت ہے وہ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق گھر سے ہو، افراد سے ہو، جماعت سے ہو، کہیں بھی یہ چیز، ہم ہر جگہ اس چیز کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپس میں لین دین ہو، کسی چیز کو ایکسچینج کرنا ہو، دینی تعلیمات سے جڑی ہوئی باتیں ہوں، عصری تعلیمات سے جڑی ہوئی باتیں ہوں، ہمارا گھر ہو، گھر کے باہر ہو، ہر شخص پریشان حال ہے. لیکن مصیبت یہ ہے
ہم سب کی مصیبت یہ ہے کہ جب بات شکایت کرنے کی آتی ہے تو ہم سب کی زبان سے شکوہ تو آتا ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، جب بات اپنی ذات پر آتی ہے کہ ہم اس کو عملی طور پر کر کے دکھلائیں، ان باتوں پر عمل کر کے دکھلائیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر نازل فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہوا ہے، لیکن اس کو عملی طور پر کرنے میں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی میں پڑ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا نامی پہاڑ پر چڑھے اور اس کے بعد اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہوئے، جو جمع نہیں ہو پائے تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا، جاؤ دیکھو وہ امین اور صادق کیا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا، خود پہنچنے کی کوشش کی لوگوں نے، اور جب خود نہیں پہنچ سکے تو لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس چیز کا اعلان کر رہی ہے، یہ لوگوں میں امانت دار ہے، یہ لوگوں میں صادق کے نام سے مشہور ہے، سچے کے نام سے فیمس ہے، مشہور ہے، وہ کس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ خود نہیں جا پائے، دوسروں کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد اپنے سامنے سامعین سے سوال کیا، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے محمد بن عبداللہ، جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ ہی کہا کرتے تھے۔ ہم نے آبزرویشن کیا ہے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات، آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ اجالے کی طرح سفید، صاف ستھرے اور سچ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہم کو دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر ہرقل بادشاہ کے پاس جب ایک قافلہ گیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، خبر لینی چاہیے، تو بخاری کی روایت میں ہے اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کون بہت زیادہ نزدیک ہے؟ جو قافلہ گیا تھا تجارت کے لیے، اس میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے، بادشاہ نے ایک ترجمان رکھا اور ان کے باقی ساتھیوں کو ان کے پیچھے کر دیا، یہ آگے ہو گئے، اور ان سے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں، اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو مجھے آپ باخبر کرنا، مجھے بتلانا آپ ان کے بارے میں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، ہرقل نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ حل تتہمون فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم کبھی اس کو اتہام لگاتے ہو جھوٹ کی؟ کبھی تم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی وہ جھوٹی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ جواب دیتے جاتے، سچائی اگلتے جاتے، سچ بات کہتے جاتے کہ نہیں، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، ہمیں بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف لاتے ہیں، ہمیں وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میرے ساتھی مجھ پہ بعد میں یہ بٹا لگا دیں گے، یہ نشان لگا دیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو میں ضرور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا اور جھوٹ کہہ دیتا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، مسلمان نہ ہونے کی کنڈیشن میں انہوں نے یہ چیز بتلائی ہے۔ سامعین کرام، ایک مسلمان کی صفت ہے یہ سچ بولنا، اور جھوٹ بولنا کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی، کوالٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا، تمام برائیوں کی جڑ، جہاں سے سارے خرافات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایک آیت کی شرح میں، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو مومنین ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، جو خود کو مومن کہتے ہو، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان زندہ ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کونوا مع الصادقین،
قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کئی حکم دیے ہیں، رکوع کرنے والے کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ سنگت بھی ضروری ہے صحیح، اچھی سنگت نہ ہو، اچھا ساتھ نہ ہو تو دل کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے۔ آج کے دور میں فتنے کا دور، لالچ کا دور، مسائل کا دور اور ایمان کی آزمائش کا دور، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ذاتی نقصان ہو جائے، میرا کوئی بزنس کا پراپرٹی کا کوئی معاملہ پھنس جائے تو یہاں لاؤ میں جھوٹ بول کر اپنا کام نکال لیتا ہوں، چلا لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تاکہ وہ صفت ہمارے اندر باقی رہے، ہم سچ کہتے رہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سچ بولنا یہ ایمان کی ڈاک ہے۔ پوسٹ آتی ہے نا، جب ہم کہیں خط بھیجتے تھے پہلے، آج تو فون اور میسج کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، بہت چیز ہے، سہولت ہے، آسانی سے ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ جب ہم کہیں کوئی پوسٹ کرتے تھے پہلے، خط لکھ کر بھیجتے تھے، تو جس طرح سے ہمارا خط جا رہا ہے یہ ہمارے ایڈریس کے، ہمارے وجود پر دلیل ہے کہ ہم زندہ ہیں، مردے تو خط نہیں لکھتے۔ ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سچ بولنا یہ ایمان کی ڈاک ہے، ایمان کی پوسٹ ہے، اس کا مطلب ہمارا ایمان زندہ ہے، یہ ایمان کی سواری ہے، ایمان کی نشانی ہے سچ بولنا، ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کفر کی، نفاق کی ڈاک ہے، نفاق کی پوسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دلوں میں نفاق زندہ ہے، منافقین والی حرکت ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے، ہمارے ایمان کے جو تضاد اور اپوزٹ باتیں ہیں اس کی نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کبھی کسی مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دو حصوں میں مخلوق کو تقسیم کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک ہے السعداء، اہل السعداء، ایک اچھے لوگوں کی تقسیم، خوش نصیبوں کی تقسیم، اور ایسے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو سچ بولنے والے ہیں وہ سعداء میں سے ہیں، شہداء نہیں، سعداء، سین عین دال ہے حمزہ، اور اس کے بعد اشقیاء میں سے ہیں، بدقسمت میں سے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فہرست کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور اپنا نام ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں جس پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا تھا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کس کے اوپر انعام ہوا تھا اللہ رب العالمین کا؟ کون ہے وہ منعم علیہ؟ تفسیر پڑھتے ہوں گے، آپ نے بارہا بات سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے من النبیین والصدیقین، کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے ایسے لوگوں کا جو سچ بولتے ہیں، جو جھوٹ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بعد دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے ان کو۔ انبیاء کرام کے بعد ایک اونچا لیول ہے انبیاء کرام کا، اس کے بعد اس سے اوپر کون سی ہستی ہو سکتی ہے انبیاء کرام کے علاوہ؟ نبوت کا لیول ہے، نبوت کا۔ اور نبوت کے بعد اللہ رب العالمین نے جس درجے کو، جس لیول کو، جس اسٹیٹس کو بیان کیا ہے وہ سچ بولنا ہے۔ سچے لوگوں کا لیول ہے، سچے لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز میں ہم جھوٹ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملاوٹ کی شکایت ہے، لیکن ملاوٹ سے دوستی بھی بہت زیادہ ہے ہماری، ہم شکایت برابر کرتے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ، باتوں کے اندر ایسی ملاوٹ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں سچ بولو، سیدھی سچی بات کرو، سدیدا سیدھی بات۔ جب ہم کو نشانہ لگانا ہوتا ہے تو ہم بہت دھیان دیتے ہیں کہ ٹارگٹ سے وہ چیز ہٹے نہ۔ مفسرین کہتے ہیں جس طرح سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ نشانے پر جا کر لگے، ٹھیک اسی طرح کی بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر میل اور کچیل زندہ ہو، تمام گندگیاں دل اور دماغ کے اندر بیٹھی ہے اور اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں، لاگ لپیٹ کر رہے ہیں، دل کے اندر چور چھپا ہوا ہے، سچ کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جو گول گول سچ کے پاس گھوم رہی لیکن سچ ہے نہیں، جھوٹی بات ہے، ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تین جگہ ہے جہاں جھوٹ بولنا ہے،
بیوی کو خوش کرنے کے لیے جنگ کے میدان کے اندر اور دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اتنی اجازت ہے. ایسی بات کرنی ہے کہ تاکہ ان کا دل جیت لیا جائے, آپسی اختلافات ختم ہو جائیں. مقصد یہ ہے, مقصد جھوٹ بولنا نہیں. اگر آسان لفظوں میں, کم باتوں میں باتیں رشتوں کو جوڑنے کی کہی جا سکتی ہیں تو کرنی چاہیے. قیامت کی نشانی ہے کہ رشتے کاٹے جائیں گے. اور آج بہت آسان ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فون نہیں اٹھایا رشتے ختم, دعوت نہیں دیا رشتے ختم, اتنے سارے پروگرام کر لیا فیملی پروگرام ختم ہو گئے, آج مجھے بلا رہا ہے رشتے ختم, میں نے اس کو سلام کیا جواب نہیں دیا رشتے ختم, میری عزت نہیں کرتا, میرے فلاں رشتے دار میرے دوست گئے ان کا خیال نہیں کیا, میرا بچہ نہیں کیا اس کا خیال نہیں کیا, رشتے ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. کر لو زبردستی. کیسے کوئی جنت میں جا سکتا ہے اللہ رب العالمین کی؟ اگر ہم منمانی اسلام کو فالو کرنا شروع کریں گے اور وہ شرائط جو جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم پھر کس کے نام سے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے. اور بعض ہمارے احباب ہیں, دوست ہیں, وہ یہ اس امید میں, اس آس میں زندہ ہیں, اس آس پہ وہ گناہوں میں ملوث ہیں, اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس غلطی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں شفاعت کر کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا. بات برحق ہے, اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کبیرہ گناہ کی شرط بھی لگائی ہے, شرک وغیرہ نہ کرتا ہو, شرک سے بچتا ہو. اور آپ کے علم کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے, گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے حدیث میں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا, اس کی یہاں لکھا ہوگا جہنمیین. یہ آدمی جہنمی تھا, اس کو جہنم سے نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے شفاعت کی بنا پر اس کو جنت میں داخل کیا گیا. ہم کو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی, تھوڑا سا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ایسی خطرناک جگہ سے ہم سودا کر رہے ہیں. اتنا بڑا مقام, اتنی خطرناک جگہ, تکاد تمیز من الغیظ, اللہ رب العالمین نے اس کا منظر بیان فرمایا ہے کہ غصے کی وجہ سے لگے گا کہ جہنم پھٹ جائے گی. 70,000 لگام, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس جہنم کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے. عرب میں نمبر چلا جاتا ہے, عرب میں اربوں فرشتے پکڑ کر اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. ایسی خطرناک جہنم. صحابہ کرام ڈرتے تھے ہم کو اس کے اندر داخل نہ ہونا پڑے, اور ہم آسانی سے ہر چیز کو ہم نے ہر چیز کو ہلکا لیا ہوا ہے, ہلکا سمجھا ہوا ہے. حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. سچ بولنا ہوگا, سچ بول کر ہمت کرنی ہوگی, آگے آنا ہوگا. یہ امت گواہ ہے دوسروں کے لیے. کس چیز پر؟ کیا ہم جھوٹ بول کر اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر کے اس کے احکام کی مخالفت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الصدق یہدی الی البر, سچ بولتے رہو. سچ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہدی الی البر, نیکی کی طرف. ساری اچھائی بر کے اندر شامل ہیں. آپ سچ بولو گے اللہ رب العالمین آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا. کوئی زبردستی نہیں, ہماری کوشش ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی, چوائس میری اور آپ کی ہے. ہم نے آپ کو سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں, اچھائی کا بھی دکھلایا ہے, برائی کا بھی دکھلایا ہے. شکر گزار بننا ہے تو شکر گزار بنو, ناشکر بننا ہے تو ناشکر بنو. ہم نے تم کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ چیزیں بتلائی ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرف دھیان دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی, چوائس ہماری ہے. ہم نے اچھائی کے راستے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ اچھائی میں آگے بڑھائے گا. ہم نے برائی کے راستے کو اپنایا ہے تو برائی میں اللہ رب العالمین آگے بڑھائے گا. ہمارا سلیکشن کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم صدق کو چنتے ہیں. ان الصدق یہدی الی البر, اللہ رب العالمین نیکی میں آگے بڑھائے گا. وان البر یہدی الی الجنہ, کیا چاہیے ہمیں؟ جنت تو چاہیے. جنت کس کو مل رہی؟ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے. ہم سچ کو اپناتے ہیں, اللہ رب العالمین جنت تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا صادق ہم نے کسی کو نہیں پایا ہے. ہم نے اس کی ان باتوں پر ایمان رکھا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی تھی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کریں. جس طرح سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا وزن تھا، اس کی سچائی تھی، حقانیت تھی، اسی طرح سے آج کے اس دور میں 21ویں صدی کے اندر بھی وہی وزن باقی ہے. ہمارے لیے اس کی وہی قیمت ہے. تو سامنے نہیں میری رہبر حیات، لیکن تیری بتائی ہوئی رہ تو ضرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ ہمارے لیے قیمتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ یہدی الی الفجور، ہم نے برائی کے راستے کو اپنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو اسی طرف آگے بڑھائیں گے. چوائس ہمارا ہے. بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، بندہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ سچ بولتا رہے، سچ بولتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے. ایسے ہی جھوٹ کے ساتھ بھی معاملہ ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو جہنم جو فجور ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور وہ آدمی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بنا بنا کر اپنی صلاحیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسکل کے طور پر اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈین کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین نے جہنم کو پسند نہیں کیا، جھوٹ کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تو میرے غضب کا نشان ہے، علامت ہے میرے غضب کا. جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور ہم اسی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر قرآن میں اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اس صفت کو ذکر کیا ہے کہ وہ سچے تھے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس خاتون کے ذریعے سے جس نے ان کے کیریکٹر کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، ان کی زبان سے ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر نقل کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھ کر اپنے اخلاق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کیا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ یہ سارے کے سارے لوگ، سارے انبیاء کرام سچے انبیاء کرام تھے، سچے تھے. ایسے لوگوں کی صفت کو ہم اپنانے سے کتراتے ہیں. آج ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے سرچ کرتے ہیں کہ کیسے ہم مالدار لوگوں کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں تاکہ ایسے لوگ جو نابلد ہیں کس طرح سے تجارت کریں. یہ ضمن ذکر آ رہا ہے تاکہ لوگ سیکھ سکیں کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے. مشہور کتاب ہے، کئی لاکھ اس کی پبلیکیشن ہے اور مسلسل چھپ رہی ہے. وہ پبلیشر اس کو ویب سائٹ پہ بھی اس نے گیم کی طور پر بیان کیا ہوا ہے. اس طرح کے بہت ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر اور ویڈیوز اویلیبل ہیں. ایک مسلمان اس کے لیے کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا کی طرف اپنا سفر کا، اپنے آخرت کا سفر طے کیا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے انجام کے طور پر اپنی بہت بڑی نعمت تیار کر کے رکھی ہے. ہمیں کیا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم ان کی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں؟ ہماری ہمتیں کیوں کمزور پڑ جاتی ہیں ایسے ترقی یافتہ لوگوں کی باتوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے؟ ہم دنیا کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، ذرا آخرت کے لیے کوشش کر کے تو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت ہمہ الدنیا، جس کا سب کچھ دنیا ہو، ٹینشن پورا صبح شام دن رات سب کچھ دنیا ہی ہو، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، دنیا کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. آخرت میں وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مقصد آخرت ہو، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ہم اگر آخرت کو ٹارگیٹ بنا کر اس دنیا کو استعمال کرتے ہیں، جو مشہور ہے کہ دنیا ہماری کھیتی ہے، جس طرح ہم کاٹیں گے، جس طرح بوئیں گے اس طرح کاٹیں گے، یہ اسی مفہوم میں. ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے جتنا ہماری تقدیر میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابھارا ہے کہ ہم سچائی کے دامن کو تھامیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اگر دو البیان بالخیار تجارت کرنے والے ہیں، ان کو اختیار ہے، بیچنے والا یا جو بزنس کرنے والا ہے وہ اس کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں سامان کے اندر اس کو بیان کر دیتا ہے، بیان کر کے بیچتا ہے، سامنے اس کے کوئی عیب نہیں رکھتا، سب کچھ واضح کر دیتا ہے. زمین کا معاملہ ہے، زمین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ واضح کر دیتا. بھائی
صاف ستھری زمین ہے, آپ اس کو خرید سکتے ہو, سامان ہے, صاف ستھرا سامان ہے, موبائل بیچ رہے ہو, سیکنڈ ہینڈ موبائل ہے, ایک بار ہاں گرا ہے بھائی, یہ ڈسپلے چینج کیا ہے ہم نے, ایمانداری سے سب کچھ بیان کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا بورکا بینہما, اس میں برکت اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے. کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں ہم؟ برکت کچھ بھی ہو سکتی ہے, اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی چیز کو ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ بنا سکتا ہے. اس کے پائی میں اللہ رب العالمین اتنی برکت دے دے گا کہ جہاں 100 روپیہ لگنا تھا 1 روپے میں ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کہاں نہ جانے کہاں سے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما سکتا ہے, ہمارے لیے سبیل پیدا کر دے گا, ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو چھو کر تو دیکھیں, وہ تو اپنی رحمت بکھیر کر بیٹھا ہے, مانگو مجھ سے میں دینے کے لیے تیار ہوں. صرف راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت دے دی, جانور کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت دے دی. تو ہم اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں؟ سچ کو اپنائیں. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے آج کے دور میں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے, سودا نہیں ہوتا ہے, بزنس نہیں ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی, سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, لیکن مدینہ میں آنے کے بعد بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا, بڑے بڑے تاجروں میں. صحابہ کرام نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس کوئی ہیلے اور ایکسکیوز نہیں چھوڑا ہے کہ ان کا سہارا لے کر میں اور آپ اپنی زندگی گزاریں. لڑکی کو دکھانا ہے, لڑکی کی شادی کرانا ہے, بچے کی تعلیم کا معاملہ, ہر جگہ جھوٹ. بزنس کرنا ہے, کھانا پکانا, ہر چیز میں جھوٹ. تعلیم کے نام پر, ہر چیز میں سرٹیفکیٹ کے نام پر, دین کے نام پر, دنیا کے نام پر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ بن گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ڈرایا ہے اور بتلایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عادت سے بچانے کی کوشش کریں, ورنہ دنیا تو ہاتھ سے جائے گی ہی, آخرت میں بھی ہم کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. جھوٹ کبھی عمل سے کبھی قول سے ہوتا ہے, بات کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے, پڑھا ہے کہ کس طرح سے ان بھائیوں نے مکاری کر کے, دھوکہ دڑی کر کے رونے والا چہرہ بنایا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس کو ذکر کیا ہے. عمل کے اندر بھی جھوٹ ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے میں تو جھوٹ نہیں بولتا, لیکن ڈیلنگ میں, بیہیویئر ایکسچینج میں, معاملات کی ڈیلنگ میں اس وقت کیا معاملہ ہے ہمارا, ہم کس ڈھرے پر چل رہے ہیں. قرآن کی صاف ستھری آیات کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الکبائر کے اندر اپنے بیان کیا ہے. اور کتاب گناہ کبیرہ جو ہوتی ہے, گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک صغیرہ ہوتی ہے, ایک کبیرہ ہوتی ہے. صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ, کبیرہ یعنی بڑے گناہ. چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں, ہم جو یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ یا 5 وقتہ نماز کے درمیان, یا ہم نے جو وضو کر لیے, ہمارے نفلی روزے, ہمارے فرض کے روزے, یہ ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. حالانکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی گناہ کو گھٹیا یا ہلکا سمجھ کر کیا تو وہ دھیرے دھیرے وہ بھی گناہ کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اور جب گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو, یا جسے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو, جھوٹ بولنا وہی ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کے لیے بندے کو توبہ کرنا کمپلسری ہے. بنا توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. آج ہی سے, ابھی سے ہم اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیں کہ میں, آپ, آنے والی نسلوں کو اس طرح تیار کیا جائے. مصیبت موبائل کی چل رہی ہے, یہ اس طرح کے اخلاقی مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ہم اخلاقی مسائل کو سدھارنا نہیں چاہتے, اور اس کے بعد دوسروں کو یہ شکوہ ہے کہ اسلام جو سختی سے پھیلا ہوا ہے, ہمارے اخلاق, ہمارے صحابہ کرام کے اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے جو بجلیاں گرائی تھی دلوں کے اوپر, اس کو ہم عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں. ہم کو چاہیے کہ انہی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. قرآن نے اس لفظ کو کاف دال با کل 4 معنوں میں استعمال کیا ہے, جھوٹ کے اس لفظ کو, اور 4 معنی نیگیٹو کے معنی نیگیٹو میں ہیں. چاروں جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ جھوٹ بولنے کا جو لفظ ہے عربک میں کاف دال با کل, چاروں نیگیٹو میننگ میں ہیں. پہلا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پینفل پنشمنٹ اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سزا کوئی مخمل کا بچھونا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے عذاب کے بعد حمزہ سے علیم کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی تکلیف والی سزا دے گا اللہ رب العالمین. کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ عذاب کہتا تو کافی تھا,
لیکن مزید واضح کیا اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ صفت کو بیان کر کے کہ وہ جو تکلیف، وہ عذاب جو ہوگا، وہ پنشمنٹ ہوگا، وہ ٹورمنٹ ہوگا، جو سزا ہوگی وہ تکلیف پہنچانے والے ہوگی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اس کے انکار کے معنی بیان فرمایا ہے. تیسری جگہ کذب کے وعدہ توڑنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، اور اسی طرح سے سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو اسی لغوی معنی جھٹلانے کے معنی میں استعمال کیا ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اہل النار ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بول کے اپنا کام چلاتا تھا، جھوٹ سے بچتا نہیں تھا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سننے کے لائق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا. اس دن کس سے بات کریں گے ہم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اپنی پیدائش والی حالت میں کھڑے ہیں، کپڑا نہیں ہے، اپنے معاملات میں الجھے ہوئے، کس سے بات کریں گے؟ آپس میں تو بات نہیں کر سکتے. ہمارا خالق ہمارے سامنے ہوگا، جس کے نام پر دنیا سے ہم نے تانے سنے، پریشانیاں سنی، جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے حلال حرام میں تمیز کی، آج وہ ہمارے سامنے ہے، قیامت کا دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا. اور کیا ہوگا؟ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پیوریفائی نہیں کرے گا، صاف نہیں کرے گا، جہاں سرٹیفکیٹ نہیں دے گا. کیا کر سکتے ہو؟ 3 لوگ ایسے ہیں. اور کیا کرے گا؟ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اللہ رب العالمین، اگر دیکھا بھی تو غصے کی حالت میں دیکھے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، تکلیف والا عذاب ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شیخ زانی، ایک ایسا بزرگ آدمی ہے، عمر دراز آدمی ہے، عمر ہو چکی ہے، عمر ڈھل رہی ہے، اللہ اللہ اور زیادہ کرنا چاہیے، لیکن اس عمر کے پڑاؤ میں بھی وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ زنا کے کام کرتا ہے، ایڈلٹری کرتا ہے، وہ گناہ کے کام کرتا ہے. اس عمر میں اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا، بات چیت نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. دوسرا وہ شخص ہے ملک کذاب، ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا تھا. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تاکہ ترقی پائے، دنیا حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے. اب وہ بادشاہ بن گیا ہے، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہم ایک لیول پر پہنچ گئے، ایک مقام ہو گیا، ہمارا اسٹیٹس ہو گیا، گھر بن گیا، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذب کی برائی بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک آگے اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تیسرا وہ شخص ہے کہ عائل مستکبر، فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن پھر بھی کبر میں ایسا فقیر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، کسی کو گنتا ہی نہیں، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن تکبر آسمان کو چھو رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں کسی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، غصہ ہوگا. کذب کی، جھوٹ کی کہیں بھی برکت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے آپ نے کوئی سپنا دیکھا ہے، کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں آپ کو تعبیر بیان کرتا ہوں. تو کسی نے کہا، سب نے کہا کہ نہیں دیکھا اللہ کے رسول، کوئی ایسا خواب نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے. اتیانی، میرے پاس 2 لوگ آئے تھے، مجھے لے کر گئے ارض مقدس پر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا ذکر کیا. اس میں سے ایک وہ شخص تھا جو بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کلوب تھا، بکلوب حدید، لوہے کی چھڑی، جس کے سامنے سے آنکڑا ایسے مڑا ہوا ہے جس میں ہم گوشت پھنسا کر بنتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرشتے اس کے جبڑوں میں اس کو ڈالتے اور اس کو کھینچ کر شدقہ الی قفاہ، اس کے گدی تک لے کر آتے تھے، گردن کے اوپر کا حصہ پیچھے تک لے کر آتے تھے. اس کے بعد یہ دائنا حصہ صحیح ہو جاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پھر بائیں طرف داخل کرتے اور اس کو گھسیٹ کے اس کے اس گدی تک لے کر آتے تھے، پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا. مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ اس کے بعد اس کے ناک میں اس لوہے کو ڈالتے، اس کو گھسیٹ کر یہاں تک لاتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے،
پھر وہ حصہ صحیح ہو جاتا، پھر اس کے اس حصے میں ڈالتے اور اس کو گھسیٹ کر یہاں تک لاتے، پھر وہ صحیح ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْنَاهُ إِلَى الْقَفَا، اس کی آنکھوں میں اس لوکھنڈ کو ڈالتے، اس لوہے کو ڈالتے اور اس کو گھسیٹ کر لاتے، گدی تک لاتے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے، وہ صحیح ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد واپس سے یہ سلسلہ جاری رہتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہ معاملہ جاری رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بعد میں پوچھا یہ سب آپ نے مناظر مجھے دکھائے ہیں، آپ دونوں آئے مجھے کہاں کی سیر کرا رہے تھے؟ کون ہے یہ آدمی جو جس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کو اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کو پھاڑا جا رہا ہے، اس کے ناک سے کھینچ کر گدی تک لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آدمی ہے جو صبح کے وقت باہر گھر میں رہتا، گھر سے نکلتا لیکن ایسا جھوٹ بولتا تھا جو پورے عالم کے اندر پھیل جاتا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا آدمی، اور آج کوئی بھی بات بول دو سچ سے زیادہ جھوٹ آگ کی طرف پھیل جائے، سوشل سائٹس کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم اپنے حق بات کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑا جھوٹ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ جو زمین پر کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے، اور اسی طرح سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ہم کو سمجھایا اور ڈرایا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ ومن قال فی مومن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو جھوٹی ہے، سچ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس سے کہا جائے گا جو تم نے اس کے اوپر بات کہی ہے، جھوٹ بات کہی ہے، جو الزام لگایا ہے اس کی صفائی دو، دلیل دو۔ اگر دلیل نہیں دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنمیوں کے پیپ میں ڈال دے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا، ولیس بخارج، وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں معلوم پڑ جاتا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیر لیتے تھے جب تک کہ وہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، یہ معاملہ تھا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اور ایسے شخص کے لیے ویل قرار دیا ہے۔ ویل جہنم کے اندر ایک گھاٹی کا نام ہے، اور اس کی دوسری تفسیر ویل کے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، میں اس کے لیے جنت کے درمیان گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ زمین پر گھر بنا سکے نہ بنا سکے، ہمارا گھر کمزور ہو، چھتیں کمزور ہو، دیواریں کمزور ہو، بوسیدہ ہوں، لیکن جنت کا گھر مضبوط ہونا چاہیے۔ جنت میں ہم اپنے گھر بنانے کی کوشش کریں، اذکار کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، عادتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق، اپنے گھر والوں کے اخلاق جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ اللہ کے رسول کنٹینیو یہ بات کہے جا رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا اے کاش اللہ کے رسول کافی ہو گیا ہے، اتنا آپ ڈرا چکے، کہہ چکے، اب ڈر لگنے لگا ہے، خاموش ہو جاتے تو ہمارے لیے اچھا رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو بات کہہ رہے تھے۔ سامعین کرام، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ابھارا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ جب کسی شخص کے اندر وہ چیز پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ منافقاً خالصاً، پیور منافق، پیور۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ علم ہے، یہ نشانی ہے، علم ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم علم دین سیکھ کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رسول کے بارے میں ان کے بتلائی ہوئی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، ان میں سے کسی ایک کے پاس اگر ایک بھی عادت پائی جاتی ہے تو سمجھو اس کے اندر منافقی کی ایک نشانی پائی گئی۔ اگر کینسر کا نام سن لیں کہ کینسر کا یہ سمٹمز پایا جا رہا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اومیکرون اور کووڈ کے نام پر واویلا مچ جاتا ہے،
اسی طرح اس سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے دیمک ہے، دیمک ایمان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس یہ چیز پائی گئی اس کے پاس منافق کی نشانی پائی گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی سونپی گئی تو اس میں اس نے خیانت کر دی. پہلی نشانی ہے منافق کی. ڈھونڈنا چاہیے کسی مسلمان کو جو اس سے خالی ہو. دوسرا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے، پاس وہ لحاظ ہی نہیں کرتا ہے. کیا ہے؟ الفاظ کی کوئی ویلیو ہی نہیں اس کے پاس. تیسرا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہمارے وہ دینی بھائی جو زمین پر زندہ ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ انصاف کر. جو قرضوں میں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے. جو مریض ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عنایت فرما. جو بچیاں جو رشتوں کی تلاش میں، اللہ رب العالمین انہیں صاف ستھرے اچھے خالص رشتے عنایت فرما. جو گھروں کے لیے پریشان، اللہ رب العالمین ان کے مشکلوں کو حل کر دے، ان کے لیے آسانی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.